خطبہ نمبر 174 سے کچھ جملات آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے۔ کل جو ہم نے عرائض پیش کیے تھے اس میں ہم یہاں تک آئے تھے کہ امام نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی کر سکے تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ امام نے فرمایا تھا لہذا تم میں سے جس سے یہ بن پڑے، یعنی جو کر سکے تو وہ یہ ضرور کرے، کیا کرے، اس طرح پہنچے کہ اللہ کے سامنے اس طرح پہنچے کہ اس کا ہاتھ مسلمانوں کے خون اور ان کے مال سے، اس کے ہاتھ کے اوپر مال اور جان کا کوئی سوال نہ ہو اور اس کی زبان مسلمانوں کی آبرو ریزی سے محفوظ رہے، یعنی اس نے کسی کی بے عزتی نہ کی ہو۔ صحیح ہے؟ تو اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی ایسا ہو چکا ہو تو وہ کیا کرے، ظاہر توبہ کرے، اور صرف لفظ سے توبہ نہ کرے بلکہ عمل سے اس کو صحیح کرے۔ اچھا، کسی کی میں نے بے عزتی کی ہو، اب میں چاہتا ہوں عمل سے صحیح کروں تو کیا کروں، یہ بھی ایک سوال ہے۔ اب ہمارے پاس ایک پرانا نسخہ ہے، مثلا فرض کریں خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی میں نے کسی بندے کی ایک جگہ پہ بے عزتی کروا دی، اس کو بھی نہیں پتا، یا یہ میں نے غیبت کی ہے یا میں نے تہمت لگائی ہے، ٹھیک ہے، اس کو نہیں پتا، اب میں چاہتا ہوں توبہ کروں۔ دو راستے ہیں، ایک تو ہے کہ میں اس کے پاس جاتا ہوں اور اس کو یہ بتاتا ہوں کہ فلانی میرے تمہارے 8-10 سال سے اچھے تعلقات ہیں لیکن میں نے اس دوران میں تمہارے ساتھ یہ ڈرامے کیے ہیں، اس کے دل کو چین ملے گا میرے بتانے سے، یہ خوش ہوگا، پھر مت بتائیے، یہ تو آپ اور کوڑا رہے ہیں اس کو، یہاں نہیں بتانا ہے، یہاں بتانے کا کیا فائدہ ہے، اس کا دل اور کوڑے گا کہ میں اس کو اپنا دوست سمجھ رہا تھا، یہ بیوقوف میرے ساتھ یہ حرکتیں کر رہا تھا یہ۔ اچھا، اس کو نہیں پتا ہے کہ فلاں جگہ اس کی بے عزتی ہو گئی ہے، ہم نے اس کو بتایا تم فلاں جگہ بے عزت ہو چکے ہو، میں نے کیا ہے، یہ کیا فائدہ ہوا اس بتانے کا۔ اس سے بہت بہتر راستہ آپ جائیں جن لوگوں کے سامنے اس کی بے عزتی کی تھی ان سے جا کر بتائیں کہ میں نے یہ ڈرامہ کیا تھا، تمہیں میں نے دھوکے میں رکھا تھا، نہ کہ اس کو جا کے بتا رہے ہیں، اس کا تو دل دکھے گا بیچارے کا، اور ایک اور گناہ بڑھا دیا، دل دکھانے کو کس نے اجازت دی ہے۔ تو بجائے یہ کہ اس کے پاس جا کر کے مجھے معاف کر دو، الٹی سیدھی باتیں ہم لوگ کرتے ہیں، میں سفر زیارت پہ جا رہا ہوں سب مجھے معاف کر دیں، تمہارے بابا کے نوکر لگے معاف کر دیں، ایسے کہہ رہے ہو معاف کر دیں، ٹھیک ہے، پاگل بنا، یہ کوئی معافی مانگنا ہوا، یہ بالکل ایسی جیسے سڑک پہ کھڑے ہو کر کوئی مانگنے آتا کہتے ہیں معاف کرو، وہ معاف کرو بھی فرعون بن کے کہتے ہیں، تو معاف کرو کیوں کہہ رہے ہو پھر، ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ ایسے کوئی معافی ہوتی ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ نہیں معلوم کیا کیا حرکتیں کی ہیں، اس کے بعد ایک ٹیکسٹ میسج کر کے میں سمجھ رہا ہوں الحمدللہ میں وہ بلی ہوں جس نے 100 چوہے کھا لیے تھے اب تو صحیح ہو گیا ہے، ایسے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ جتنا گناہ کا مزہ اٹھایا تھا کم سے کم توبے میں اتنی ذلت اٹھاؤ، تب تو بات ہے۔ تو جب آپ نے نعوذ باللہ تعالیٰ میں نے کسی کی بے عزتی کروائی 4 آدمیوں کے سامنے، جاؤ ان 4 آدمیوں کے سامنے اس کی عزت ریسٹور کرو، جاؤ صحیح کرو اسے۔ اب دیکھو وہ 4 آدمی لاؤ گے کہاں سے، اور ان 4 نے اگر میرے بے عزتی کروانے پر اس کے ساتھ کچھ کر دیا ہوا، اللہ اکبر۔ وہ جو میں کل کہہ رہا تھا نا کہ ایک آدمی نے ایک جملہ بولا تھا، میں سوچ رہا تھا کتنے ہزار سال تو برزخ میں اس پہ لگائے گا یہ، ابھی یہ ہوتا ہے پھر کہ بھائی آپ نے تو ایک جملہ بولا تھا لیکن اس گروپ میں 250 لوگ تھے، ان 250 لوگوں نے آپ کا جملہ سن لیا ہے، انہوں نے اس جملے کے اوپر اگر اثر دے دیا اور انہوں نے کچھ اور ڈرامہ کر دیا، اب آپ ذمہ دار ہیں، کیوں کہا تھا، اب جاؤ ان 250 کے سامنے صحیح کرو اسے۔ یہ تو بہت بڑی مصیبت ہے جو سوشل میڈیا ہے، تو یہ تو اس معاملے میں عذاب جان ہے، یہ تو ذمہ داری کا وہ پہاڑ ہے جس کے نیچے سے نکلنا مصیبت پڑ جائے گی، اور یہ تو میں نے آپ سے ابھی کہا پہاڑ ہے جس کے نیچے سے واقعاً پہاڑ ہے یہ، واقعاً وہ واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، شاید یہ میں نے کہاں پڑھا تھا، شاید آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی کی کتاب تھی مراقبات، شاید اس میں پڑھا تھا جو مجھے یاد آ رہا ہے ابھی، یا میرے خیال میں مجھے لگ رہا ہے میں نے وہیں پڑھا تھا، اس میں لکھا انہوں نے کہ مرزا جواد ملکی تبریزی کا ایک شاگرد تھا، میں ریکال کر رہا ہوں، تو وہ ان کے پاس آیا اور بہت پریشان صبح ہی صبح، تو انہوں نے پوچھا کیا مشکل ہے، کہنے لگا کہ میں نے کل ایک منظر دیکھا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا ہوا ہے، کیا دیکھا، اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میں اپنے کمرے میں سو رہا ہوں، مجھے کسی کے چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں، میں گھر سے اپنے کمرے سے باہر نکلا یہ دیکھنے کے لیے کہ کون چلا رہا ہے، تو میں دیکھا میرے گھر کا نقشہ تبدیل ہو گیا ہے،
کوئی اور جگہ ہے یہ، اور وہاں پہ کوئی مثلا اطراف میں کمرے بنے ہوئے، ایک کمرے میں ایک جگہ سے وہاں سے چلانے کی آواز آ رہی ہے، کہنے لگا میں اس کمرے پہ گیا، وہاں پہ تالا لگا ہوا تھا، دروازہ بند تھا، وہ پرانے زمانے کے دروازے جو بند ہوتے تھے تو ایک جگہ کھلی رہ جاتی تھی، اس کو درز کہتے تھے، تو کہنے لگا اس نے درز میں سے جھانک کے دیکھا تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی زمین پہ پڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر ایک پتھر رکھا ہوا ہے جو چھت تک گیا ہوا ہے، اس کے سینے پہ، سینے اور جسم کے اوپر ایک پتھر رکھا ہوا ہے، چھت تک گیا ہوا ہے، اور اس کے سر کے اوپر کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو لوہے کے گرز اس کے سر پہ مار رہے ہیں اور وہ چلا رہا ہے، اور اس کے چلانے کی آواز اتنی تھی کہ یہ بندہ سوتے سے اٹھ گیا، اور کہنے کا میں نے وہ منظر دیکھا تو میرے اور ہوش اڑ گئے، اب میں چلا رہا ہوں کہ بھائی اس کو چھوڑ دو، تو نہ وہ جو نیچے ہے وہ سن رہا ہے اور نہ وہ جو مار رہے ہیں وہ سن رہے ہیں، اور کہنے کا خوف سے مجھے لگا میری جان نکل رہی ہے، تو کہنے کا میں نے اس سارا منظر دیکھ لیا، اور میں چلا کے جب تھک گیا تو میں ڈر کے مارے اپنے کمرے میں جہاں سے نکلا تھا واپس آیا، اسی نقشے کے مطابق کمرے میں واپس آیا، خوف کے مارے بیٹھے بیٹھے سو گیا۔ کہنے کہ صبح کو جب اذان سے پہلے میری آنکھ کھلی تو میں کمرے سے نکلتے کی ہمت نہیں کر رہا تھا کہ اب پتہ نہیں کہاں نکلوں گا، تو کہنے اب جب میں دروازہ کھولا تو اپنا گھر تھا، تو کہنے مجھے سکون ہوا، نماز پڑھی، اب میں آپ کے پاس آیا ہوں، یہ کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ مکاشفہ تھا، اور وہ جو بندہ مرا ہے کل اس نے جان دی ہے، وہ جو بندہ تم نے دیکھا ہے یہ تم نے اس کی نزا کی حالت دیکھی ہے، تو کہا اس کی اتنی مصیبت کیوں ہے؟ کہنے کا لوگوں کا پیسہ کھایا ہے، اب وہ چٹان بنا ہوا ہے، کہنے کا لوگوں کا پیسہ کھایا ہے اس نے، یہ چٹان بن گئی ہے۔ پھر بعد میں کہنے لگا میں نے ٹیلی گرام کیا تہران، چونکہ وہ تہران میں رہتا تھا، کہ وہ بندہ کیا ہوا ہوگا، مرا تو کب مرا؟ تو کہنے لگا ایگزیکٹ اسی ٹائم پہ مرا تھا۔ ہاں تو یہ چٹان ہے، یہ گروپ میں ڈال کے بھاگ گئے، یہ نہیں ہوگا، یہ چٹان بنے گی، اس کو سنبھالنا پڑے گا پھر بعد میں۔ تو ابھی مثلا خدا نہ کرے میں نے کسی کی بے عزتی کی ہے، ابھی کیا کروں؟ جا کے ان لوگوں کے سامنے معافیاں مانگو، اس کو صحیح کرو جن کے سامنے بے عزتی کی ہے، اس کو صحیح کرو، اس کو نہیں بتاؤ بیچارے کو، اس کو تو بیچارے کا دل کوڑے گا۔ ہاں اگر اس کا کوئی پیسہ کھایا ہے پھر واپس دو۔ اب وہ کہتا ہے کہ مولانا میں پیسہ واپس دینے جاؤں بہت بے عزتی ہے، کوئی راستہ نہیں۔ ایک اور طریقہ کر سکتے ہو، کسی اور طریقے سے انڈائریکٹلی اس کو پہنچا دو، انڈائریکٹلی پہنچا دو، لیکن واپس دینا ضروری ہے۔ یہ نہیں کر سکتے کہ وہ زندہ ہے میں اس کے اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں، وہ بھی قبول نہیں ہوگا، اس کا پیسہ ہے، اس کو جانا ہے، واپس جانا ہے، بہت سخت ہے۔ تو یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ تمہیں کرو تو یہ کرو کہ جب مرو تو ایسے مرو کہ ہاتھ پر مسلمانوں کا خون اور مال نہ ہو، اور زبان سے کسی کی آبرو ریزی نہ کی ہو، بے عزتی نہ کی ہو۔ درود بھیجے محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ آپ یقین مانیں اگر وہی صرف دیکھ لینا جو اس وقت معاشرے میں ہو رہا ہے، عبرت کے لیے بہت ہے۔ یہ جو ہم لوگ ایران توران کے واقعات بیان کرتے ہیں نا، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اپنی سوسائٹی کے واقعات سنائیں گے تو کہیں پکڑ میں نہ آ جائے، جس نے سنایا بعد میں ہمیں گریبان سے پکڑ لیا، مولانا آپ نے میرے خاندان کا واقعہ سنا دیا۔ اگر میں سناؤں نا کہ یہاں پہ لوگوں نے برزخ کا کیا کچھ دیکھا ہوا ہے اور کیا کیا خاندانوں میں ہوا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے وہ دیکھا ہے، بہت عجیب ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں یہاں کچھ نہیں ہو رہا، یہ سب یہاں چل رہا ہے۔ تو یہ بھی لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ مثلا کیا کچھ ہو چکا ہے۔ اب میں اسی لیے احتیاط کرتا ہوں کہ اپنے محلوں کا، ہندوستان پاکستان کا کوئی واقعہ نہ سناؤں، ورنہ ہم لوگوں کے کہیں نہ کہیں وہ ڈاکخانہ مل جاتا ہے، سامنے والے پکڑ لیتے ہیں کہ بھئی یہ اس کا واقعہ ہوگا پھر، ورنہ یہ کہانی بہت عجیب ہے، بہت عجیب ہے۔ کچھ نہیں چھپے گا، کچھ نہیں چھپے گا، سب نکل آئے گا۔